أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق اللہ العظیم. پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ فرشتوں کو اور جنات کو حکم دیا بلکہ آدم علیہ السلام کو فرمایا کیا ہے، فرشتوں کو تعلیم کریں، فرشتوں کو سکھائیں، جو آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے گئے ہیں وہ سکھا دیں. تو اسی وجہ سے آدم علیہ السلام استاد بن گئے، علمی فضیلت ان کی بڑھ گئی، اور کیونکہ تمام اشیاء کے علوم اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے. فرشتوں نے واضح اقرار کر دیا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اے ہمارے رب ہمیں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں ان کے متعلق علم نہیں ہے، ہاں جن چیزوں کے بارے میں آپ نے بتایا تو وہ ہمیں پتہ ہے. تو معلوم ہوا کہ ان کا علم کم تھا. آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم اللہ پاک نے عطا فرمایا، تو علمی حیثیت سے وہ افضلیت پر آ گئے آدم علیہ السلام. اور جنات کو تو ویسے ہی کم علم ہے. تو دونوں مخلوقات پر تیسری مخلوق انسان کو اللہ پاک نے فوقیت عطا فرمائی علمیت کی بنیاد پر. یوں سمجھے آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، جتنی خوبیاں ان سب میں ہیں آپ اکیلے میں وہ ساری خوبیاں ہیں، بلکہ آپ اکیلے میں ان سے زیادہ خوبیاں ہیں. اور خوبیاں کون سی ہیں؟ علم والی. تو علم کی بڑی حیثیت ہے اللہ رب العالمین کے ہاں. علم کی بنیاد پہ ہی اللہ رب العالمین نے خلافت ارضی سونپ دی سیدنا آدم علیہ السلام کو. تو اس ایک نقطے کی وجہ سے دیکھیں یہاں جمہوریت ایک لفظ سے اڑا دی گئی. اگر بات جمہوریت کی ہوتی، بات ووٹنگ کی ہوتی، تو فرشتے تو بہت زیادہ تھے، وہ تو بے شمار لاتعداد ہیں. تو اللہ پاک ان کی ووٹنگ کی وجہ سے کرتے ہیں، ہاں بھائی تم زیادہ ہو تو تمہاری بات مانی جائے گی، تو خلافت ارضی تمہیں دی جائے گی. نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا یہاں آزمایا جائے گا لوگوں کو علمی حیثیت سے. جس کا علم زیادہ ہوگا، جس کی فہم و فراست زیادہ ہوگی، اس کو خلیفہ بنا دیا جائے گا. تو بات وہ اسلامی شورا والی آ گئی کہ شورا میں بھی اسلام یہی کہتا ہے کہ کسی ملک میں اس ملک کے خاص علماء کو، صلحاء کو، فہم و فراست والوں کو، اور جتنی علمیت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو پہلے جمع کرو. یہ نہیں کہ بس ووٹنگ کرو، نہیں، ووٹنگ میں تو للو بھی ہیں، ووٹنگ میں تو پاگل لوگ بھی ہیں. یعنی ایک شخص نے ایسی اللہ پاک نے اس کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے کہ سب سے اعلیٰ ورثہ ہے، اور ایک شخص جس کو ایک لفظ تک نہیں آتا، ووٹ میں تو دونوں برابر ہیں نا. اللہ اس چیز کو نہیں مانتا، اللہ صلاحیتوں کو مانتا ہے. جنت میں بھی یہی ہوگا نا، قیامت کے دن بھی مدار انہی چیزوں پر ہے کہ تمہارا علم ہے، تمہارے پاس عمل ہے، تمہارے پاس تقوی اور پرہیزگاری ہے، خدا ترسی ہے، اطاعت و فرمان برداری ہے، تو تم جنت کے مستحق ہو. کہ اللہ قیامت کے دن ووٹنگ کریں گے، ہاں ووٹ دو بھائی اس کو جنت جانا ہے، بھائی جہنم جانا ہے، نہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور فرشتوں کو ایک لفظ سے انکار کر دیا. کیا فرمایا؟ انی عالم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، ووٹنگ نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا؟ فضیلت دیکھی جائے گی، علمیت دیکھی جائے گی. آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فوقیت عطا فرمائی. اس پچھلی آیت میں یہی بتلا دیا گیا. مذکور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اور اذ جب قلنا ہم نے کہا، للملائکہ فرشتوں سے، اسجدوا لآدم،
آدم کو سجدہ کرو۔ اب وہ تمہارے استاد بن گئے، علمیت ان کی زیادہ ہو گئی، فضیلت ان کی بڑھ گئی، اب تم سب کو چاہیے مل کر سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ان کی تعظیم کرو۔ اچھا، اب یہاں بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ سجدہ تو عبادت ہے، اور یہ عبادت تو اللہ کے لیے ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سجدہ کرو آدم کو۔ اس کے کئی جوابات دیے جا سکتا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سجدہ کو کہتے ہیں سجدہ تعبدی، عبادت کی غرض سے سجدہ کیا جائے، سجدہ تعبدی۔ یہ سجدہ تعبدی عبادت کی غرض سے کسی کو سجدہ کیا جائے، یہ تو کسی بھی شریعت میں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تک کسی بھی شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے، اور یہ حرام ہے، کیونکہ سجدہ تعظیمی کا حقدار صرف اللہ ہے، عبادت کا حقدار اللہ ہے، تو سجدہ تعظیمی سجدہ تعبدی اللہ کے لیے عبادت کی غرض سے جو سجدہ کیا جائے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر ہے سجدہ تعظیمی، اگر تعظیماً سجدہ کیا جائے، کسی کی عظمت کی وجہ سے، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی علمیت، آپ کے والد ہیں وہ، عورت ہے تو اس کا شوہر ہے وہ، یا ملک کے نیک پرہیزگار متقی بادشاہ ہے وہ، تو اس کی تعظیم کی جائے۔ تو تعظیماً اگر سجدہ کیا جائے، پھر کیا ہوگا؟ اگر تعظیماً سجدہ کیا جائے تو پھر اس کا جواز پچھلی شریعتوں میں تھا۔ سجدہ تعظیمی بھی اس شریعت میں حرام ہے، شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کا جواز ہے۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اللہ کا حکم سجدہ تعظیمی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سیدنا یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی خواب دیکھا تھا، رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ابو جان میں نے خواب دیکھا ہے، رات کو میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، یہ سب مل کے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو خواب یعقوب علیہ السلام نے تعبیر یہ بتا دی کہ بیٹا، اللہ پاک آپ کو بڑی عظمت دینے والے ہیں، اللہ آپ کو رسول بنائیں گے، اللہ پاک آپ کو دنیاوی فضیلتیں ہیں، یعنی بادشاہت عطا فرمائیں گے، اور ایک 11 سے مراد آپ کے 11 بھائی ہیں، اور چاند سورج سے مراد میں آپ کے والدین ماں باپ ہیں، ہم سب مل کر آپ کی تعظیم کریں گے، آپ کو سجدہ کریں گے۔ تو تعظیمی سجدہ دیکھو، وہ خروا لہ سجدا اس جگہ پہ ہے کہ وہ جب یوسف علیہ السلام کو 40 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے رسالت بھی دے دی تھی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی مصر کی، تو وہ جب بھائیوں کو پتہ چلا، پھر یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوا، انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلایا، والدین کو بلایا، پورے خاندان کو بلایا، جب وہ سارے ادھر آ گئے تو فخروا لہ سجدا، سب نے ان کو سجدہ کر لیا۔ یہ کون سا سجدہ تھا؟ تعظیمی سجدہ، تعظیماً سجدہ کر لیا۔ تو پچھلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائز ہوا کرتا تھا، اس شریعت میں، شریعت محمدیہ میں تعظیمی سجدہ بھی حرام، تعبدی تو کسی میں بھی جائز نہیں تھا، عبادت کی غرض سے سجدہ کہیں نہیں تھا۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ آج کل بہت سارے جاہل قسم کے لوگ، لا علم لوگ، بے وقوف قسم کے لوگ مزارات پہ جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، ہماری شریعت میں تو اتنی سختی ہے کہ عبادت کی غرض سے تو سجدہ کفر ہے، تعظیماً سجدہ بھی حرام ہے، آپ تعظیماً بھی سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی کا قول ہے کہ وہ جیسی داخل ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تو سجدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی، آپ مسجد نبوی میں تھے تو جیسے ہی داخل ہو گئے مسجد میں تو سجدہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، یہ کیا کر رہے ہو، اٹھو اٹھو اٹھو، نہیں کرو یہ سجدہ، یہ اس کا حقدار صرف اللہ ہے، صرف اللہ، اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہیں کیا جاتا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں
کیسر و کسریٰ کو دیکھا میں نے، ملک شام گیا ہوں اور جناب ایران توران گیا ہوں اور جناب رومیوں کو میں نے دیکھا ہے، میں بڑے سفر سے آیا ہوں، وہاں میں نے یہی دیکھا کہ وہاں کے لوگ عزت اور احترام کے لیے جناب اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، تو اس غرض سے اللہ کے رسول میں نے سجدہ کیا۔ تو فرمایا نہیں، میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کوئی حقدار نہیں ہے۔ اگر میری شریعت میں سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کیا کریں، لہٰذا میری شریعت میں جائز نہیں ہے تو سجدہ کرنا حرام ہے۔ یہ حدیث متواترہ ہے۔ حدیث متواترہ کس حدیث کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو کم از کم 10 صحابہ کرام روایت کرے، اور اس حدیث کو تو علماء نے لکھا ہے کہ 20 صحابہ کرام سے یہ روایت منقول ہے۔ تو جب حدیث متواترہ کی حیثیت قرآن جیسی ہے، نص قطعی ہے، بھئی نص قطعی کی مخالفت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آج کل جو مزارات پہ ہوتے ہیں دیکھیں، وہ بزرگان دین، ان کی خلاف ورزی کوئی نہیں کرتا، ان کی مخالفت کون کرتا ہے؟ وہ تو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، لیکن تم خود مخالفت کر رہے ہو نا۔ کیا وہ بزرگ کو پتہ چلے گا کہ تم یہ حرکت کر رہے ہو، تم سے راضی ہو جائیں گے؟ وہ ایک غلط کام کر رہے ہیں آپ۔ سجدہ کا حقدار تو اللہ ہے، وہ بزرگ بھی زندگی بھر اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، اور ابھی تم ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی کتابیں پڑھو، ان کی پوری زندگی دیکھو، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، تم بھی اس طرح زندگی گزار دو۔ اگر اولیاء اکرام سے محبت ہے تو ان کی زندگی پر چلو، نقش قدم پہ چلو، یہ غلط حرکتیں کفر و شرک مت کیا کریں۔ تو یہ ہوا وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ تعظیمی کرو، تعظیماً جھک جاؤ لآدم، آدم علیہ السلام کے سامنے، تو فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا۔ جیسے اللہ نے کہا سجدہ کرو، وہ فرشتے ہیں بھائی، فرشتے تو اطاعت گزار ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کہاں کر سکتے ہیں؟ جیسے ہی اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوراً سجدے میں گر گئے۔ کس کا حکم ہے؟ رب العالمین کا حکم۔ ایک چیز اور بھی بتا دوں، دیکھیں شریعت میں قسم کھانا یہ بھی حرام ہے، اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ آج کل تو ہمارے مسلمان بیچارے لا علمی کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، مجھے تیری آنکھوں کی قسم، مجھے میری ماں کی قسم، مجھے مسجد کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، مجھے خانہ کعبہ کی قسم، مجھے نبی کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں قسم۔ نہیں، قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں ہوتی۔ پھر سوال ہوتا ہے اچھا اللہ کی قسم ہوتی ہے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوتی؟ تو اللہ نے خود جو قسمیں کھائی ہیں، اللہ کے رسول کی زلفوں کی قسم کھائی ہے، لعمرک، میرے پیغمبر تیری زندگی کی مجھے قسم، اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اللہ نے کھائی ہے، والضحیٰ، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم کھائی اللہ نے، مختلف قسمیں اللہ پاک نے، والعصر، زمانے کی قسم کھائی اللہ پاک نے۔ تو کیا مطلب؟ جب اللہ قسم خود کھا رہے مخلوقات کی، تو ہم کیوں دوسروں کی قسم نہ کھائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ کسی کے حکم پہ تو نہیں چلتے ہیں، اللہ کی مرضی، احکامات تو ہمارے لیے نا، کہ تم نے یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا۔ تو اگر اللہ پاک کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ اس چیز کی اہمیت کو بڑھا رہے ہیں۔ حضور پاک کی زندگی کی قسم کھا رہے ہیں تو حضور کی اہمیت بڑھا رہے ہیں کہ یہ میرے بڑے محبوب ہیں، سب سے بڑے پیغمبر ہیں، میں ان کی ایک ایک چیز کی قسم کھاتا ہوں۔ زمانے کی قسم کھاتا ہوں تو زمانے کی اہمیت بتا دی لوگوں میں، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم صرف اللہ کی ذات کی قسم کھائیں، اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائیں۔ اسی طرح یہ سجدہ ہے، سجدہ بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اگر پچھلی شریعتوں میں سجدہ جائز تھا تو وہ سجدہ بھی تعظیماً تھا، تعبدی عبادت کی غرض سے نہیں تھا۔ تو اس لیے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکہ، سجدہ کر لیا سب فرشتوں نے مل کے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے نہیں کیا۔
یہاں بھی ایک بات عرض کر دیتا ہوں، سارے فرشتوں نے مل کر اور بیک وقت اللہ رب العالمین کے حکم پر سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا، فسجد الملائکہ۔ اور علماء فرماتے ہیں اس بارے میں نے کسی پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ماتا جس کا زمین پہ لگ گیا اس کا نام ہے جبرائیل علیہ السلام، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر اسرائیل علیہ السلام، 4۔ تو ان کو دیکھو، حکم اللہ کی حکم برداری اتنی عظیم چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے حکم کی اطاعت کرنے والوں سے سب سے پہلے راضی ہوتے ہیں۔ تو جب سب سے پہلے دیکھا کہ سب سے پہلے ان چاروں نے، ان میں سے جبرائیل نے حکم مانا اور سجدہ کر لیا اور اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دی، تو اس لیے اللہ پاک نے ان کو انعامات سے نوازا۔ 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں، یہ ان کو تمام فرشتوں کا سردار قرار دیا، اور پھر ان چاروں میں بھی سب سے عظیم فرشتہ جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، وہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ تو اللہ کی حکم برداری کرنے پر اللہ پاک نے ان کو انعام سے نوازا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی حکم برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل بھی یہی ہوتا ہے نا، یہ بھی گویا اللہ کی سنت ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو عظمت عطا فرمائی، انسان کو فضیلت عطا فرمائی علمیت کی بنیاد پر، پھر فرشتوں نے اللہ کا حکم تسلیم کر لیا، اطاعت گزاری کی، پھر اللہ پاک نے ان کو بھی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بھی اگر علم حاصل کریں گے اور پھر اطاعت کرتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اور دوسری بات ایک اور بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں، جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، سب سے پہلے اللہ پاک نے ان کو علم دیا۔ اس علم کی بنیاد پہ اللہ پاک نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، فرشتوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی، اور زمین کی حاکمیت اور زمین کی خلافت عرضی بھی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو علمیت کی بنیاد پر اور حکم برداری کی بنیاد پر عطا فرمائی تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو سب سے پہلا وحی نازل ہوا، کون سا نہیں نازل، وہ 5 آیتیں نازل ہوئی نا، سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ اقرأ، پڑھیے، تو پڑھنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلا حکم اس شریعت کا بھی تعلیم کا ہے، بھائی میرے بھائیو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور بتا دوں آپ کو، تعلیم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، اصل تعلیم تو یہ ہے کہ اللہ کو پہچانو، تو اس کے لیے قرآن پڑھو، اس کے لیے احادیث پڑھو، اس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھو، قرآن کریم کو مکمل تشریح کے ساتھ، مطلب کے ساتھ پڑھا کرو کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، اللہ نے قرآن بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتے ہیں، تاکہ ہم اطاعت گزاری کریں۔ تو قرآن پڑھنا لازمی ہے، اس کو سمجھنا لازمی ہے، اس کو سمجھیں گے تو احکامات پہ چلیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ صرف دینی تعلیم نہیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو۔ یہ بہت سے مجھ جیسے جذباتی مولوی کہتے ہیں نہیں، تعلیم تو قرآن ہے، تعلیم تو حدیث ہے، اس کے علاوہ باقی ساری تعلیم غلط ہے۔ بھئی کیوں غلط ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا علم دیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ پاک نے دنیا کی ساری چیزوں کے نام بتا دیے اور فوائد بتا دیے کہ ان کو سیکھو، تم نے یہاں رہنا ہے، ان چیزوں سے تمہارا واسطہ اور تعلق ہے، تو ان کو سیکھو۔ تو اس لیے اللہ پاک کی یہ سنت ہے، اللہ پاک نے خود دنیا میں بھیجا اور دنیا کی تمام چیزوں کے بارے میں علم دیا اور فرمایا ان کو سیکھو۔ آدم علیہ السلام نے سیکھا۔ تو آج جو پوری دنیا میں جس سائنس نے جتنی ترقی کی ہے، یہ 100 سال کی بات ہے۔ 100 سال پہلے، آپ سے پہلے جائے، خلافت عثمانی تھے، خلافت عثمانی جس کا زوال ہوا، ختم، پہلے تو مسلمانوں کا عروج ہوا کرتا تھا، پوری دنیا کفر لرزتی تھی مسلمانوں سے، پوری سائنس بھی مسلمانوں کے پاس تھی، ساری ترقی، انجینئرز بھی مسلمانوں کے ہوتے تھے، سائنسدان بھی مسلمانوں کے ہوتے تھے، اہل علم بھی مسلمانوں کے ہوتے تھے۔ تو جیسے ہی یہ خلافت عثمانی ختم کر دی گئی، ابھی پوری دنیا میں جناب کافروں نے مسلمانوں کو ایسے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے کہ ابھی غزہ میں جتنا ظلم ہوا، جتنے حکمران مسلمانوں کے 72 ملکوں کے حکمران سب گونگے، سب خاموش، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بھئی وہاں ظلم ہو رہا ہے، بچے قتل ہو رہے ہیں،
عورتیں اٹھائی جا رہی ہیں اور ذبح کیے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ ختم، تباہی مچائی جا رہی، اور جناب سب خاموش ہے، کچھ نہیں۔ کیوں؟ جکڑ دیا نا سب مسلمانوں کو، غلام بنا دیا۔ کوئی مسلمان ابھی آزاد نہیں ہے، سب محکوم بنے ہوئے، سب غلام بنے ہوئے، کیونکہ اب ہمارا دور نہیں ہے، دور امریکہ کا ہے، دور یہودیوں کا، خبیثوں کا ہے۔ یہ خلافت عثمانی کا زوال اسی وجہ سے ہو کہ مسلمانوں کو رگڑ دو ٹائٹ۔ اور ابھی ہمارے اندر کوئی ایسا مرد کلندر نہیں کہ وہ اٹھے تمام مسلمانوں کو جمع کر دے اور یونین بنا دے، 57 ملکوں کی یونین بن جائے گی تو پھر سب یہ سارے الحمدللہ سارے ایک ساتھ بھی ہے اور معدنیات بھی انہی کے پاس ہے، تو جیسے ہی اگر یہ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو دنیا کفر ٹوٹ جاتی ہے، امریکہ تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کرنے دیں گے تو نا، کدھر کرنے دیں گے؟ لیکن یہ کوشش تو کریں۔ آپ دیکھیں جتنی قابلیت والے لوگ دنیا میں آتے ہیں مسلمانوں میں، ان کو نہیں چھوڑا جاتا۔ بھائی اخبار میں آ جاتا ہے، چینلوں پہ آتا ہے، ایک بندہ ہے پتہ نہیں لاہور کا کہاں کا، اس نے پانی سے گاڑی چلانا شروع کر دیا، انجام دیکھا کدھر ہے وہ، ختم۔ ایک لڑکی لاہور کی تھی، پتہ نہیں کیا اکرم نام تھی، اس کو سافٹ ویئر میں بہت آگے نکل گئی، اللہ پاک نے ذہن دیا، وہ مار دیا کچھ دنوں کے بعد۔ تو جتنے مسلمان ہیں اللہ پاک ذہن دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے خاص کر ہمارے مسلمانوں میں ذہنیت بہت ہے، لیکن آگے جانے نہیں دیتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بھئی علم حاصل کرو، علم کون سا حاصل کرو؟ دنیاوی علم بھی حاصل کرو، تاکہ پوری دنیا میں چھا جاؤ اور پوری دنیا پہ حکومت کرو۔ اب پوری دنیا میں حکومت کے لیے دیکھیں کیا ابھی ملک کا اگر کسی بادشاہ بنا دیا جائے تو کس کو بنایا جائے؟ کہ ولی اللہ کو؟ وہ تو ولی اللہ صرف کہے گا بھائی بس سارا دن درود شریف پڑھا کرو، استغفار پڑھا کرو، ذکر و اذکار کیا کرو اور کچھ نہ کرو۔ ٹھیک ہے، وہ ضروری چیزیں ہیں، لیکن حاکم کا کام یہ نہیں، حاکم کا کام پوری دنیا کو چلانا ہے، ہر شخص کے مطابق۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھے، وہ حاکم تھے، وہ حکمران تھے، انہوں نے شادی بھی فرمائی، انہوں نے جناب تجارت بھی کی ہے، سب کچھ کیا ہے، دنیا چلائی ہے، تو ان کی پوری زندگی کو دیکھو، اسی طرح چلو۔ صرف قرآن پڑھنا، صرف ذکر و اذکار کرنا، صرف نمازیں پڑھنا یہ دین نہیں ہے۔ دین نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پوری زندگی کا نام ہے، جیسے اللہ کے رسول نے پوری زندگی گزاری اسی طرح چلو۔ تو علم حاصل کرو، دونوں علم حاصل کرو۔ ہاں، لیکن ہم ایک وجہ ہے کہ ہمارے لوگ امریکہ جاتے ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جرمنی چلے جاتے ہیں، برطانیہ چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ انگریز بھی وہ وہاں ان کے ساتھ مکس ہو کر انہی کی بنتے ہیں، پھر ان کے نظریات ہی بدل جاتے ہیں۔ کوئی عیسائی بنا ہوا ہے، ظاہراً وہ چونکہ ان کے ماں باپ مسلمان ہیں تو بیچارہ مجبوراً اپنے آپ کو عبداللہ عبد الرحمن کہلواتا ہے، وہ حقیقتاً وہ عبد الشیطان بن چکا ہے۔ یہ غلط ہے بھائی، وہاں جاؤ، تعلیم حاصل کرو، نظریہ تو مت بیچو۔ نظریہ بیچ کر آؤ گے، کافر بن کے آؤ گے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تم تو پھر ہمارے بندے نہیں بنے، تم ان کے بندے بن کے۔ یہ میں قربان کر دوں اس شخص کو، محمد بن سلیمان کو، نام کتنا پیارا ہے محمد، اور پھر اس کی حرکتیں دیکھو، ہندوؤں کے مندر بھی بنا دیے سعودیہ میں، اور اللہ معاف کرے طوائفیں اور وہ کیا کہتے ہیں وہ خاریوانے، وہ گندی چیزیں بنائی وہاں پہ، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، کیا کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق دے۔ کیوں کہ اس نے زندگی وہاں گزاری، بچپن وہاں گزارا، تعلیم وہاں حاصل کی کافروں کے ساتھ، اور انہی کا بن گیا۔ ہمارے اندر پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے، کوئی ملالہ یوسف زئی کو بنا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کس کو بنا رہا ہے، اور پھر وہاں تربیت دے دے کے پھر ان کی ذہنیت بنا کے پھر ان کو مکمل کافر بنایا جاتا ہے، ظاہری طور پر ان کا نام مسلمانوں والا ہے، پھر آ کے ہم پر حکمرانی کرتے ہیں، اور پھر پوری دنیا کو، پورے ملک کو بیچ دیتے ہیں۔ ابھی پاکستان کا کیا حال کر دیا، بیچ باچ کے ختم کر دیا، کوئی حیثیت نہیں رہی پاکستان کی، اور عوام کے ساتھ اتنی مہنگائی کہ ان کی زندگی تباہ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ہاں علم نہیں ہے، ہمارے اندر سوچ نہیں ہے، ہم غلام بنے ہوئے ان لوگوں کے۔ علم حاصل کرو، حکمرانی صحیح معنوں میں کیا کرو۔ اس لیے فرمایا فسجدوا، آگے فرمایا فسجدوا الا ابلیس، سجدہ تو کر لیا، علمیت کی بنیاد پر سجدہ کر لیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے نہیں کیا۔ سب نے سجدہ کیا، فرشتوں نے، اور شیطان نے نہیں کیا۔ ابا، انکار کر دیا۔ ابا عربی میں الف بے الف اگر ہو تو اس کا مطلب ہے باپ، با، اس کا مطلب ہے باپ، ابا، ابو، ابی، جیسے کہتے ہیں نا ابا بکر، ابو بکر، ابی بکر، ابا ہریرہ، ابی ہریرہ۔
وغیرہ. تو ایک ہے ابا، با کے پر کھڑا زبر اور یا لگی ہوئی ہو، ابا اس کا مطلب ہے انکار کرنا. تو یہ وہی ابا، انکار کر دیا. واستکبر، اور تکبر کیا. تکبر کیا شیطان نے کہ میں آگ سے بنا ہوا، روشنی سے بنا ہوا، اور آدم کیچڑ اور پانی مٹی سے بنا ہوا ہے، لہٰذا میں تو سے اچھا ہوں. انکار کر دیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا. تو تکبر دیکھیں، تکبر بڑی گندی چیز ہے. تکبر مت. اللہ پاک ہمیں عجز و انکساری عطا فرمائے. نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم، سب سے بڑی چیز ان میں عجز و انکساری تھی، عاجزی تھی. اس عاجزی کی بنیاد پہ کبھی کبھار فرمایا کرتے تھے کہ مجھے باقی انبیاء سے اونچا مت کہا کرو. لیکن جب اللہ رب العالمین نے ان کو خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا، ان کو انبیاء کا سردار قرار دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. اس سے پہلے یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تو عاجزی تھی نا. عاجزی سے انسان کام لے. جتنی انسان کے اندر عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی اللہ رب العالمین کے ہاں، وہ بلند. من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کی سنت ہے. جو بھی تواضع دکھائے گا، عاجزی دکھائے گا، انکساری دکھائے گا خدا کے لیے. اب عوام میں بھی یہی ہو کہ عوام میں بھی اندر غرور مت کرو. عجز و انکساری کا انجام یہ ہوتا ہے کہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو اٹھائے گا، اللہ اس کو اونچا کر دے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، ان کی بھی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ بڑے عاجز تھے، بڑی انکساری تھی ان میں. کبھی کہتے تھے کاش میں درخت کا پتا ہوتا، قیامت کے دن مجھ سے حساب کتاب نہ ہوتا. عظمت دیکھو، تمام انسانیت میں انبیاء کے بعد افضل ترین انسان ہے، اور عاجزی دیکھو کہ کہتے کاش میں درخت کا پتا ہوتا. کیا عاجزی ہے. اس عاجزی نے تو سر فخر سے بلند کر دیا ان کو. پوری امت میں، پوری دنیا میں اللہ پاک نے ان کو روشن کرا دیا اور لقب دے دیا افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی فضیلت رکھنے والی شخصیت. تو اس لیے تکبر کیا شیطان نے، ابا انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا. وہ تھا ہی کافروں میں سے. کانا ماضی کا صیغہ ہے، وہ کا تھا، کیونکہ اللہ کو پہلے سے علم تھا یہ بدبخت کفر کرے گا کسی نہ کسی دن. اس کے اندر غرور ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اور اللہ تکبر اور غرور کو نہیں مانتا. بے شک وہ طاؤس الملائکہ کا اس کو لقب ملا، وہ فرشتوں میں گھل مل گیا، عبادتیں کی ٹھیک ٹھاک، لیکن چونکہ وہ تکبر اس کے اندر تھا، اس تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کی وجہ سے کافروں میں سے تھا، یعنی کافر ہو گیا. اللہ رب العالمین ہمیں تکبر سے بچائے اور عجز انکساری ہمارا شیوہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.